الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس تکمیل حفظ قرآن و ناظر قرآن مجید کی مناسبت سے یہ پروگرام جو ہے تو منعقد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ رئیس الجامعہ خاتم القرآن وعامر المساجد الحاج حضرت مولانا غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ وسعہ، جنہوں نے اخلاص، حکمت اور بصیرت کے ساتھ مدرسے کی نیتوں کو استواء کیا، آپ کی دینی فراست، انتظامی صلاحیت اور طلبہ و اساتذہ پر شفقت آج بھی جامعہ اور مراکز جامعہ کے ہر گوشے میں محسوس کی جاتی ہے۔ اسی طرح نائب رئیس جامعہ الحاج حضرت حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ وسعہ کی بےلوث خدمات بھی قابل تحسین ہے۔ آپ نے نہایت ذمہ داری، دیانت اور صبر و استقامت کے ساتھ جامعہ کی تعلیمی و انتظامی ترقی میں اہم کردار ادا فرمایا۔ الحمدللہ آج جامعہ کی قیادت حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم جیسی باصلاحیت مخلص اور صاحب بصیرت عالم دین کے ہاتھوں میں ہے، جو بحیثیت رئیس جامعہ نہایت حکمت، اعتدال اور اخلاص کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں ادارہ اس امر کو مسرت و افتخار محسوس کرتا ہے کہ آج کے اجلاس میں الحاج حضرت مولانا محمد فاروق صاحب الثانوی اطال اللہ وقاہ علینا والبسہ حلل الصحت والعافیہ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہم تہ دل سے خلوص استقبال کرتے ہیں کہ حضرت نہ صرف آج کے اس اجلاس میں کوئی روا ہے، بلکہ گزشتہ کئی سال سے جامعہ عمر بن خطاب کھیڑا کے ناظم و شیخ الحدیث کی حیثیت سے دینی و تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نیز آپ کی خدمات محض تعلیمی میدان تک محدود نہیں، بلکہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی اعانت، نیز مساجد کی تعمیر و ترقی اور دینی مراکز سے استحکام میں بھی آپ کا کردار قابل قدر اور قابل تقلید ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی محبتوں، قربانیوں اور دعاؤں سے یہ ادارہ آج بھی دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات فرمائے اور موجودہ ذمہ داران کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بعد ازاں ہماری دعوت پر آج کے اس اجلاس میں تشریف فرما اطراف و اقناف کے نظماء مدارس و علماء کرام کے لیے شکر گزار ہیں جو آج کے اس اجلاس پہ مہمان خصوصی ہیں، جنہوں نے یہاں تشریف لا کر جلسے کو رونق بخشی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرات، سید الوحدہ کی سرزمین پر مدرسہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ کی ایک سنہری کڑی ہے، اس کے تمام تعلیمی و تربیتی شعبے بڑی کامیابی و خوش اسلوبی کے ساتھ مصروف خدمت ہے۔ الحمدللہ مدرسہ اپنی عمر 33 سال کی کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے 34ویں سال میں پہنچ چکا ہے، جس میں جامعہ اندر ہوا کی سرپرستی کو 22 سال ہوئے ہیں اور 23ویں سال کی جانب رواں دوا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ حاضرہ میں کل 130 طلبہ تعاون و قیام کے ساتھ زیر تعلیم ہے اور 10 اساتذہ کرام تدریسی و تربیتی خدمات بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے کا سالانہ رپورٹ اور سالانہ اساتذہ کی تفصیل یہ ہے کہ مدرسے کی کل آمد جو اس سال ہوئی ہے 54,88,352 ہوئے اور کل مساجد ہوئے ہیں 56,25,944 ہوئے، بقیہ خرچ 1,27,592 روپے ہیں۔ اس میں مراکز تعمیر جس میں حصہ آپ تمام کی کوششوں سے فکروں سے جو تو بنا ہے، اس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو ہے تو خرچہ ہوا ہے، یعنی 9,85,674 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ سالانہ متبرکات ہے 18,33,760 روپے۔ سالانہ منبخ بجٹ ہے 8,77,721 روپے۔ سالانہ تنخواہ ہے 19,28,719 روپے۔ یہ مدرسے کی کچھ تفصیل ہے
الحمدللہ بزرگان دین اور آپ جیسے مخلصین حضرات کی توجہات کی برکت سے آج اس مبارک موقع پر شعبہ دینیات میں 17 طلبہ نے ناظر قرآن کی تجوید مکمل کیا اور 3 طلبہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ مدرسہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والے کی خدمات ایک مختصر سا خاکہ تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مدرسہ و ارباب مدرسہ دینی عصری تعلیمی و تربیتی تبلیغی میدان میں جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں محض رب جلال کے فضل و کرم و سرپرستان جامعہ اور بزرگان دین کی مخلصانہ شکروں کی فکروں اور کوششوں اور اسی طرح خاص طور پر اساتذہ کی شبانہ روز محنتوں اور وابستہ جامعہ و معاونین کی دلی محبت و تعاون کا نتیجہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آئندہ مدرسے کے جو عزائم ہیں، یعنی مدرسے میں جو کام آئندہ کرنے ہیں، جس کی ضرورت ہے طلبا کے لیے، اساتذہ کے لیے، اس میں ایک بنیادی چیز ہے طلبا و اساتذہ کے لیے معقول اور بہترین جو ہے تو لائبریری کا انتظام، کتب خانہ لائبریری کا انتظام ہے۔ دوسری چیز اساتذہ کے لیے کوارٹرز ہے، اساتذہ کے لیے جو ابھی کوارٹر ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے تو اور کوارٹر کی اساتذہ کے لیے بھی اور خادمین کے لیے بھی جو ہے تو ضرورت ہے۔ آپ تمام اور ہمارے اکابرین جو ہے تو دعا فرماتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ ادارے کی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے۔ اسی طرح اسکول کی جو ہے تو پرمیشن، یعنی اسکول جہاں پر جو ہے تو ابھی نہیں ہے، اس کے تعلق سے ہمارے ذمہ دار اور اساتذہ فکر کر رہے ہیں۔ آپ تمام جو ہے تو دعا بھی فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اسکول کی جو ہے تو پرمیشن پہلی سے 12ویں تک جو ہے تو ہو جائے، اس کے لیے جو ہے تو دعا بھی کرتے رہے اور ہمارے ذمہ دار اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، ہم اس موقع پر ہمارے ان معاونین و محبین کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے جنہوں نے قدم قدم پر مدرسے کا ساتھ دیا، ہر وقت مدرسے کی آواز پر لبے کہتے ہوئے ہر طرح کی قربانی دی اور تعاون پیش کیا، جن میں خاص طور پر مدرسے کے صدر اور اس سینٹر کے امیر صاحب الحاج محمود بن حمد ہلالی صاحب اور ان کے مشورے پر کام کرنے والی پوری کمیٹی، جس میں ہمارے احمد سید صاحب، عبدالرزاق بھائی ٹیلر اور دیگر جو بہت سارے احباب ہیں جو بیچارے اپنی عمر کی وجہ سے حاضر تو نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن ان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو وہ خاص طور پر مدرسے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کو معذرت بھی کرتے ہیں کہ ناظم صاحب ہم تو کسی ہماری بیماری کی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں، تو مدرسے کے لیے وہ دعا کو بھی رکھتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادارہ دن بدن جو ہے تو پھول رہا ہے، پھل رہا ہے۔ اللہ ان سب اکابرین کی، اس لوگوں کی، ذمہ داروں کی قربانی کو قبول فرمائے، خاص طور پر مدرسے کے ذمہ دار جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، بابا بھائی مرحوم، اللہ ان کی قبروں کو بھی جو ہے تو نور سے منور فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو ذمہ دار بیمار ہے، اس میں ہمارے حاجی عبدالستار صاحب قریشی ہے اور اسی طریقے سے عبدالکریم سید صاحب ہے اور دیگر جو ذمہ دار ہیں جو حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ عمر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ادارے کی حق میں مزید جو ہے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کے مشورے پر اور اہلیات سندور والوں کو بھی نہیں بھول سکتے جو ادارہ حاضرہ کی ترقی کے لیے ہمہ وقت تعاون کرتے رہتے ہیں۔ رب الجلال تمام ہی معاونین و محسنین کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے، نیز آئے ہوئے تمام ہی مہمانان کرام و معزز علماء اعظام اور حاضرین جلسہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ خاص طور پر آج کا جو یہ جلسہ ہے، آج کا پروگرام ہے، اس میں الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے اس کی کوششیں کی، محنتیں کی اور سال بھر بھی جو ہے تو کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کرام کو خوب اس کا بہترین بدل عطا فرمائے اور اپنے گھر کی حاضری بار بار ہم سب کو اللہ تعالیٰ صفت قبولیت کے ساتھ جو ہے تو نصیب فرمائے۔ تو جن کے کہنے پر اور ان کی تشکیل پر بہت سارے ہمارے نہال والے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے اعتبار سے اس پروگرام کے لیے، چاہے بچوں کے کپڑے ہوں، جیسے حاجی نور صاحب ہیں، ان کے سالے ہیں، انہوں نے تمام بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا اور دھانورا اور دیگر نندرآباد، ساؤ کھیڑا
اور سیندر والا اور بھی دیگر جو دیہات والے ہیں اور گنگاپور کے کچھ احباب ہیں جنہوں نے علماء جو یہاں پر اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام، سلائی کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ سب دینے والوں میں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور جن کے کسی وجہ سے نام نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جزاکم اللہ تعالی جزاک